الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، عقبا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں. بعد از حمد و صلاۃ و سلام میرے محترم و مکرم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. انشاءاللہ العزیز ان بابرکت الفاظ کے متعلق چند محبت بھری باتیں سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک یہ بیان سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے ساتھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ والدین کی عظمت کے متعلق بیان کیا کریں. معاشرے کے اندر مسائل بڑھ چکے ہیں، تو جب ماں باپ کی شان بیان کی جائے گی تو مسلمان کے دل میں ایمان کی چنگار تو ہے،
جب انسان قرآن آیات میں احادیث طیبہ میں ماں باپ کی فضیلت سنتا ہے تو وہ ایمانی چنگار اسے جذبہ دلاتی ہے، پھر نئے سرے سے انسان جو ہے زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے اور ماحول جو ہے کچھ بہتر ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو میں نے الفاظ تلاوت کیے ان کی تلاوت سن کر ترجمہ سنیں گے اور پھر چند محبت بھری باتیں جو ان الفاظ کے متعلق ہوں گی وہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مل کر کہیں سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب ان الفاظ پر ذرا غور کیجیے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے پروردگار نے حکم فرمایا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، پروردگار نے حکم فرمایا ہے اللہ تعبدوا الا اياه، اس خالق مالک کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، ایاه، خاص اسی کی عبادت کی جائے۔ اور پھر آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ احسان کا رویہ رکھو۔ سب سے پہلا تو یہ سوال ہے کہ اسی آیت کے ایک حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا اور پھر ساتھ ہی والدین کے لیے حکم دیا کہ احسان کا رویہ رکھو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ انسان کے وجود کا حقیقی خالق اور مالک اللہ تعالی ہے۔ انسانی وجود کا حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور ایجاد ہے اور ظاہری سبب ماں باپ ہے۔ تو جو انسانی وجود کا حقیقی سبب تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعظیم کا حکم دیا، اور جو ظاہری سبب ہے اس کے بعد پھر ان کی تعظیم کا حکم دیا۔ تو ماں باپ جو ہیں میرے عزیز ساتھیوں، اتنی عظمت والے، اتنے مرتبے والے لوگ ہمارے گھر میں موجود ہیں جن کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کتنے قیمتی ہیں، اتنے عظیم لوگ ہیں، لیکن ان کی تعظیم کو چھوڑ کر، ان کے ادب و احترام کو چھوڑ کر ہم دوسروں کے پیچھے لگ گئے۔ ہم دوسروں سے دعائیں کراتے ہیں، جو ہمارے گھر میں عظیم لوگ موجود ہیں ان سے دعائیں لیتے ہیں، ان کی خدمت کو بھولے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک شخص نے نبی پاک صاحب دولت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے میرے آقا، سب سے زیادہ حسن صحبت کا حقدار کون ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا امک، تیری والدہ۔ پھر صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ،
اس کے بعد سب سے زیادہ حسن صحبت کا حقدار کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اموں کے تیری والدہ۔ اس صحابی نے پھر تیسری بار یہی سوال کیا۔ آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسری بار بھی کی کہا کہ تیری والدہ ہے تیرے حسن صحبت کی سب سے زیادہ حقدار۔ صحابی رسول چوتھی بار جب یہ سوال کرتے ہیں تو میرے آقا فرماتے اب تیرے والد ہیں جو تیرے حسن صحبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ ماں باپ کی اتنی عظمت ہے، اتنی شان ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے سرکار جنت تشریف لے گئے معراج کی شب کو، تو قرآن پاک پڑھنے کی آواز سنی، پوچھا تو بتایا گیا یہ حارثہ بن نعمان ہیں، یہ حارثہ بن نعمان ہیں۔ تو پتہ ہے میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہی حال ہے احسان کرنے کا، یہی حال ہے احسان کا، یہی حال ہے احسان کا۔ جب پتہ کیا گیا تو پتہ چلا حارثہ بن نعمان ماں باپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیو ذرا تصور تو کیجئے کہ ایک شخص کی جوانی میں شادی ہوتی ہے، جب شادی کے بعد اولاد ہوتی ہے تو میاں بیوی دونوں مل کر اس اولاد کی خدمت کرتے ہیں۔ وہی ماں کہ جو اپنے ماں باپ کے گھر میں بچی کی صورت میں موجود تھی، لیکن نکاح ہونے کے بعد جب اللہ نے انہیں اولاد کی، اب یہ ماں بن گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنی قابلیت عطا کی، اتنی صلاحیتیں عطا کی، بچہ روتا ہے ماں سمجھ جاتی ہے کہ ابھی اسے پیاس لگی ہے، بچہ روتا ہے ماں سمجھ جاتی ہے اب اس کے پیٹ میں درد ہے، بچہ روتا ہے ماں سمجھ جاتی ہے اب اس نے پیشاب کیا ہے، اس کے کپڑے بدلنے ہوں گے، اس نے پوٹی کی ہے۔ بچے کی رونے کی آواز کو ماں سن لیتی ہے اور سمجھ لیتی ہے کہ اب اس رونے سے بچہ کیا مجھ سے مانگتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو اتنی قابلیت والی ماں، اتنی صلاحیت والی ماں جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو وہی اولاد کہتی ہے ماں کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ماں کو کیا پتا، یہ تو بلا وجہ بولنے لگ جاتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیو ذرا سوچئے تو صحیح، اپنے گریبان میں جھانکیے تو صحیح، حقیقت اور گہرائی کی طرف جائیے تو صحیح کہ جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں ان کے بازوؤں میں طاقت ہوتی ہے، ان کی آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے، قوت سماعت بھی تیز ہوتی ہے، ساری قوتیں تیز ہوتی ہیں، وہ محنتیں کر کے جفاکشی کر کے اپنی اولاد کے لیے محنت کرتے ہیں، اپنی اولاد کو پروان چڑھاتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے نیندیں قربان کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے خوشیاں قربان کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیو اپنی تکلیف